صدر جلسہ، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ راتو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ، سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیے بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سیدنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جھوم جھوم کر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں پورا مجمع بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی رات وہ عظیم رات کہ جس پر ہزاروں راتیں قربان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس رات میں قرآن نازل ہوا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی قدر والی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح، تنزل نازل ہوتے ہیں
فرشتے اور روح الامین. علماء کی توجہ چاہوں گا، یہاں تنزلو یہ مضارع کا صیغہ ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. جس کی حقیقت تتنزلو تھی، ایک تا کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا. تنزلو علماء سے آپ پوچھئے گا کہ مضارع کے اندر حال کا بھی معنی پایا جاتا ہے، استقبال کا بھی معنی پایا جاتا ہے، پریزنٹ کا بھی معنی پایا جاتا ہے، فیوچر کا بھی معنی پایا جاتا ہے. یعنی اگر کہا جائے یضربو تو چلتا ہے، چلے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، بھیجتے رہیں گے. درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. حال کا معنی بھی پایا جاتا ہے مضارع میں، استقبال کا بھی معنی پایا جاتا ہے مضارع میں، پریزنٹ کا بھی معنی اس میں پایا جاتا ہے، فیوچر کا بھی معنی پایا جاتا ہے. یہ قدر والی رات کیوں 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ کیونکہ قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا، لیکن جب جب وہ رات آتی ہے اور مشل کے بولو، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. جب جب رات آتی ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے. فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن نازل ہوا. اب گوہر ربانی کو کہنے دیا جائے کہ جس رات قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس لیے کیونکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تو مجھے کہنے دیا جائے جس رات میں صاحب قرآن آئے، رحمت للعالمین آئے، وہ رات عاشقوں کے نزدیک 1000 راتوں نہیں کروڑوں راتوں سے افضل ہے. جبریل 70,000 کے ساتھ آئے تھے، آتے ہیں، آتے رہیں گے. قرآن نازل ہو تو لوگ اہتمام کریں، 1000 مہینوں سے افضل. علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میں کہنا چاہتا ہوں یہ میرے نبی کی آمد کا ہی صدقہ ہے جو زمین بنی. تھوڑی دیر سننا ہے تو جی لگا کے سنو، عاشقوں کی طرح سنو، ہے نا؟ کیونکہ عاشقوں کے لیے یہ رات عید سے بڑھ کر ہے. آگے سے لے کر پیچھے تک لوگ ہاتھ اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. آگے والے خاموش رہے، پیچھے والے بولے، کرسی والے یا رسول اللہ بولو یار، یا رسول اللہ. ہمارے دونوں طرف مضبوط ہے. ہمارا فرنٹ بھی مشہور ہے، مضبوط ہے، بیک بھی مضبوط ہے. ارے ہم کیوں نہ ہو مضبوط؟ کیونکہ ہم دین والے ہیں اور ہمارے دین کو مضبوطی ایسے ملی ہے کہ جب دین کو ضرورت پڑتی ہے تو مصطفیٰ معین الدین دیتے ہیں، اور جب دین کو زندگی کی ضرورت پڑتی ہے تو نبی محمد الدین دیتے ہیں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے. بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، یہ بھی میرے نبی کی میلاد کا صدقہ ہے. انت پور والوں جو تم اطمینان سے بیٹھ کے نبی کا ذکر سن رہے ہو، یہ اللہ والوں کا کرم ہے، مصطفیٰ کی نظر عنایت ہے کہ پورا ہندوستان بے چین ہے، لیکن انت پور والوں پر مصطفیٰ کی میلاد کی بارشیں ہو رہی ہیں. مناؤ، خوشی مناؤ، گھومے جاؤ.
सेक्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कहाँ लिखा है? कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, तारीख में लिखा है। एक सीधा साधा मुसलमान खड़े होकर जवाब देगा, हमको ये नहीं मालूम कि कुरान में लिखा है कि नहीं, हदीस में लिखा है कि नहीं। लेकिन इतना सुन ले, मीलादुन नबी मनाना सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा है। तौफीक अता फरमाए। मैं दरकाए सकता हूँ जहाँ मेरे सरकार बैठे हो, पूछो सिद्दीक से क्या कुरान में लिखा है कि जहाँ नबी बैठ जाए वहाँ बैठना मना है? पूछो सिद्दीक अकबर से क्या हदीसों में लिखा है जहाँ नबी बैठ जाए वहाँ बैठना मना है? पता चला ये कुरान हदीस का फैसला नहीं है, ये सिद्दीक के इश्क का फैसला है, सिद्दीक की मोहब्बत का फैसला। और जब फारूक आजम खलीफा बने, बोलो यार सुभान अल्लाह, जब फारूक आजम खलीफा बने ना, तो आपने तीसरी सीढ़ी पे भी नहीं बैठे, दूसरी में भी नहीं बैठे। किसी ने कहा आप सिद्दीक की जगह पर क्यों नहीं बैठते, आप और नीचे क्यों बैठते हैं? कहा मैं उस शख्स की कैसे बराबरी कर सकता हूँ जो ताजीम रसूल में मुझसे बढ़कर है, मैं सिद्दीक के मकाम पर कैसे बैठ सकता हूँ? अब पूछो फारूक आजम से, फतवा लगाने वालों फतवा लगाओ, पूछो सिद्दीक अकबर से, पूछो फारूक आजम से कि ये आपको दर्स मिला कहाँ से? क्या कुरान ने कहा था क्या? क्या हदीस में आया था क्या? जवाब यही मिलेगा। इश्क के मामले में दलील मत पूछा करो, इश्क के मामले में दलील मत पूछा करो। आशिकों का मिजाज ये होता है कि मोहब्बत में जो करते हैं दिल के हाथों करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं इस्तफ्ति क़ल्बका व अफ्ताकल मफ्तून, सबसे बड़ा मुफ्ती तुम्हारा दिल होता है। और आगे बढ़ो, उलमा मौजूद है, पूछिएगा। हदीस की रवायतों में सबसे ज्यादा दो लोगों से हदीस की रवायतें हैं, एक सैयदना अबू हुरैरा और एक हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर। आओ अब्दुल्ला इब्न उमर का कारनामा देखो। सरकार नसीहत कर रहे हैं, वाज दे रहे हैं, सरकार उठे। लोगों ने देखा कि अब्दुल्ला इब्न उमर ने सरकार के बैठने की जगह पर हाथ फेरा। जहां मेरे आका बैठे हैं, जैसे ही नबी उठे, अब्दुल्ला इब्न उमर ने अदब के साथ उस जगह पर हाथ फेरा, अपने चेहरे पर मला, अपने सीने पर लगाया। पूछो अब्दुल्ला इब्न उमर से, भाई अब्दुल्ला इब्न उमर, क्या कुरान ने कहा था क्या कि जब नबी उठ जाए तो उनकी जगह को चूमो, हाथ लगाओ, अपने दिल को उससे तकवीयत पहुंचाओ? सबका जवाब यही मिलेगा, नादान, मोहब्बत दलील नहीं देखती है, मोहब्बत में तो दिल देखा जाता है, मोहब्बत में दिल देखा जाता है। आओ सुनाने गनी की बारगाह में जब कुफ्फार और मुशरिकीन ने तवाफ करने से रोका, हज करने से रोका, मेरे आका ने उस्मान गनी को भेजा, ऐ उस्मान तुम्हारे रिश्तेदार और जानने पहचानने वाले हैं, तुम जाकर बात करो। उस्मान, नबी का हुक्म था, पहुंचे, लेकिन वो नालायक कुफ्फार और मुशरिकीन न माने। नबी ने एहराम खोला, बगैर तवाफ किए नबी लौट रहे। यहाँ उनके उस्मान गनी के जो रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा उस्मान तुम हमारे रिश्तेदार हो, हमने तुम्हारे नबी को तो इजाजत नहीं दी है, लेकिन देखो ये खाना काबा है, तुम चाहो जितना तवाफ करो, तुम चाहे जितनी नमाजें पढ़ो, तुम चाहे गिलाफे काबा पकड़कर जितनी दुआएं मांगो, तुम चाहे जो करना है करो, तारीख में मौजूद है। आशिक हो तो ऐसा हो, दीवाना हो तो ऐसा हो, मुस्तफा का जानिसार हो तो ऐसा हो। हजरत उस्मान गनी ने जवाब दिया था, ऐ नालायक तो सुनो, जिस खाने का तवाफ मेरे पैगंबर ने नहीं किया है, उस्मान उसका तवाफ नहीं करेगा। जब तक मेरा पैगंबर तवाफ नहीं करेगा, उनका गुलाम उस्मान भी तवाफ नहीं करेगा।
سال نبی طواف نہ کرے تو تم طواف مت کرو. معلوم ہوا عشق کی بات تھی. سبحان اللہ. جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، اور تاراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، اور جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، اور اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ، میرے نبی نے اپنے عاشقوں کو کیسا تیار کیا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا ہے کہ نجات پانے والی جماعت وہی ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل پر چلے، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پر چلے. کیا کسی صحابی نے نبی کو اپنا بڑا بھائی کہا ہے؟ کیا کسی صحابی نے نبی کی تعظیم سے انکار کیا ہے؟ کیا کسی صحابی نے یہ کہا ہے کہ نماز میں خیال آ جائے تو نماز باطل ہوتی ہے؟ اما صحابہ کا تو یہ طریقہ تھا کہ جب تک نماز میں خیال مصطفیٰ نہ آئے نماز ادھوری سمجھا کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک منظر دکھاتا ہوں. سبحان اللہ. میرے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت احمد نام ہے، کنیت ابھی ذہن سے اتر رہی ہے، احمد. میرے نبی مسجد نبوی سے نکلے، دیکھا بھیڑ لگی ہوئی. میرے آقا نے پوچھا یہ بھیڑ کیسی لگی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا صحابی احمد جو ہے نا بہت اچھا تیر انداز ہے، وہ تیر چلانے کے جوہر دکھا رہا ہے، لوگوں کو تیر چلانا سکھا رہا ہے. میرے آقا خوش ہو گئے، کہا چلو میری قوم کو یہ ہنر دیا جا رہا ہے. میرے آقا بڑھے آگے، احمد کو دیکھا اور کہا لاؤ اپنی تیر اور کمان مجھ کو بھی دو، میں بھی تیر چلاؤں گا. تیر کمان مجھ کو بھی دو، میں بھی تیر چلاؤں گا. میرے نبی نے کمان میں تیر چڑھایا، ایک تیر چلایا، دوسرا تیر چلایا، تیسرا تیر چلایا، اور چلانے کے بعد پلٹے کہ احمد کو کمان واپس دے دیں. پلٹ کے دیکھتے ہیں تو احمد غائب ہے. احمد غائب، کہاں گئے احمد؟ دیکھا دوڑے دوڑے احمد چلے آ رہے ہیں، ہاتھوں سے پانی ٹپک رہا ہے، چہرے سے پانی ٹپک رہا ہے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے. اے احمد کہاں گئے تھے؟ جھوم کے بولو مچل جاؤ، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ صحابہ کا عشق دیکھو، صحابہ کا احترام دیکھو. میرے آقا نے پوچھا احمد کہاں گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ وضو بنانے گیا تھا. کہا وضو کرنے گئے تھے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے جس کمان کو چھو کیا کیا میں بے وضو اس کو اپنے ہاتھوں میں ہوتا؟ جب میرا عشق گوارا نہیں کرتا تاریخ میں آتا ہے جب تک وہ شخص زندہ رہے ہیں بے وضو کے اس کمان کو ہاتھ نہیں لگایا. اور مرتے تک اپنے بچے کو وصیت کر کے کہے بیٹا دیکھ اس کمان کو میرے آقا نے چھوا ہے، خبردار خبردار کبھی بے وضو اس کو مت چھونا. پوچھو قرآن میں کہیں لکھا ہے کیا کہ نبی کسی کو چھو لے تو بے وضو مت چھو؟ کیا حدیث میں لکھا ہے کیا کہ نبی جس کو چھو لے اس کو بے وضو مت چھو؟ پتہ چلا عاشقوں سے دلیل مت مانگو. عاشق عشق میں جو کرتا ہے محبت میں کرتا ہے. اگر دل میں جذبات آتے ہیں علی جیسا شخص نماز عصر کو مصطفیٰ پر قربان کر دیتا ہے. کہاں کہاں تک جاؤ گے؟ وقت نہیں ہے دوستو. اللہ صحابہ ایسے عاشق ہیں، ایسے عاشق ہیں کہ ان کے جیسا عشق کہیں ملے گا نہیں. آج مسلمانوں کی پستی اور زوال کا سبب یہی ہے. 313 ہو کے ہزاروں پہ بھاری پڑے. آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہو کر بھی ذلت میں مسلط ہمارے اوپر ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے نمازیں بند کر دی ہے، اما پہلے سے زیادہ نمازی اب ہے. بہت کڑوی بات کہہ رہا ہوں حضرت. نبی کے زمانے میں 313 تھے تو آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں. مسجدیں پہلے سے زیادہ ہیں.
اپنے نفس کا جائزہ لینا، ذلت کا سبب صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے نمازوں کو تو تھام رکھا ہے، عشق رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے مسجدیں تو بنا دی ہیں، تعظیم رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہاں جب نبی کی محبت ہوتی ہے نا تو کم ہو کے بھی پوری کائنات میں چھا جاتے ہیں۔ جب اولیاء اللہ سے عقیدت ہوتی ہے نا تو چند افراد ہزاروں پہ بھاری پڑتے ہیں۔ یہی ہندوستان ہے، ایک خاندان میں 800 سال حکومت کا مٹھی بنتے ہیں، اور قرآن خود کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُرِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الْمُصْلِحُونَ، کہ زمین میں وہی، زمین کا وارث وہی ہے جو صلاحیت رکھنے والا ہے۔ نمازیں ہیں، روزے حج و زکوٰۃ ہے، لیکن روح نماز نہیں۔ عبادتیں ہیں لیکن جان عبادات نہیں۔ ہمارا خود کبھی میوزیم جا کے دیکھنا، شاہ جہاں کی تلوار رکھی ہوئی ہے، کیا لکھا ہے اس میں؟ اس تلوار میں لکھا ہے لا فتح الا علی، سبحان اللہ، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ ہے اولیاء سے محبت رکھنے والے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کی تلوار کبھی دیکھو تو پتہ چلے گا، وہ عالمگیر جو اپنے وقت کا مفتی اعظم تھا، وہ عالمگیر جس نے اپنے زمانے میں فتاوی عالمگیری لکھ کر مجدد کا ٹائٹل بھی حاصل کیا، علماء سے لکھوا کر۔ اس عالمگیر کی تلوار میں معلوم ہے کیا لکھا ہے؟ کبھی دیکھنا تو اس تلوار میں لکھا ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخان للہ۔ آج ہم یا غوث کہیں تو لوگ منہ بگاڑنے لگے، ہم علی کا نعرہ لگائے لوگوں کو تکلیف ہونے لگے، ہزاروں کی تعداد میں ہے لیکن ذلیل ہیں۔ ہم نے اولیاء اللہ سے عقیدت کو دور کر لیا ہے۔ اولیاء اللہ کی عقیدت ہمارے دلوں سے لوگ نکال رہے ہیں، تعظیم رسول نکال رہے ہیں۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب بٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں جا کر گلے گلتا ہو۔ تو دلیل مت پوچھنا، عاشقوں سے دلیل مت پوچھنا، دلیلوں کے تو انبار ہیں۔ کیونکہ نبی کا جو دیوانہ ہوتا ہے نا بہت بڑا فرزانہ ہوتا ہے۔ لوگ دیوانے کو دیکھتے ہیں لیکن دیوانے کا عالم یہ ہوتا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ میرے آقا کی میلاد اللہ اللہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، یا اللہ مجھے اپنی کسی عبادت پہ بھروسہ نہیں، مجھے اپنے نمازوں پر بھروسہ نہیں، مجھے اپنے روزوں پر بھروسہ نہیں، مجھ کو صدقہ و خیرات پر بھروسہ نہیں، مجھ کو نیک اعمال پہ بھروسہ نہیں، لیکن پروردگار میرے نامہ عمل میں ایک نیکی ایسی ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ نیکی میری ضائع نہیں جائے گی۔ وہ نیکی کیا ہے؟ میں بہت ادب سے تیرے نبی کی میلاد کی محفلیں مناتا ہوں، قیام کرتا ہوں۔ یا اللہ مجھے نمازوں پر بھروسہ نہیں ہے، تیرے محبوب کی میلاد کی مقبولیت پہ بھروسہ۔ یہ ہے ہمارے پیشوا۔ اور کیوں نہ ہو، یہ پوری کائنات کیا ہے دوستو اور بزرگوں؟ یہ پوری کائنات میرے آقا کی تشریف آوری کا جلوہ ہے۔ نبی کو آنا تھا، زمین کا فرش بچھایا گیا، آسمان کا شامیانہ تانا گیا، درختوں کے ڈیکوریشن کیا گیا،
चांदो सूरज को चमकाया गया। मेरे हबीब हदीस कुदसी में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो ज़मीन व आसमान को पैदा ना करता। दरूद पाक पढ़ लो एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह अल्लाह। ये आज की रात है, इसको जाया मत जाने दीजिए। मौका मिले नबी की बारगाह में दरूद पढ़ते रहिए। हमारा तो ईमान है ना कि नबी मदीने में रहकर भी हमारी बातों को सुना करते हैं। नबी कहीं भी हो आशिकों की जान से ज्यादा करीब है। नबी के लिए दूर और कुर्ब कुछ नहीं है। जिन्होंने 11 दिन तकरीरें सुनी है उनको मालूम होगा। मैंने साबित किया था कि नूर के लिए करीब और दूर कुछ नहीं होता है। नूर जहां होता है नूर होता है। कोई कहीं से पुकारे मेरे आका तो नूरुल अला नूर है, सबको नूर उनके सदक़े में मिला है। नबी को बुलाओ, नबी को अल्लाह का महबूब बांध कर बुलाओ, नबी की नातें पढ़ो, नबी पर दरूद पढ़ो। कसम खुदा की इस रात में अगर तुमने अपने महबूब की आमद आमद के गीत गाए हैं तो याद रखना मेरे नबी किसी का एहसान नहीं रखते हैं। कल क़यामत में अगर हमें नेकियों की कमी पड़ेगी तो यही नेकियां हमारे लिए निजात का जरिया बन जाएंगी। ऐ गौहर रब्बानी तू गुनहगार था, खताकार था, सियाकार था, लेकिन नबी की मीलाद में नबी की तारीफें किया जाता था। जब मेरी इसी नेकी की वजह से तुझे बख्श दिया। पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे नबी की आमद की रात है। अल्लाह अल्लाह कहने वाला कहता है, खुशी के दीप जलाओ हुजूर मेरे हुजूर के दीप जलाओ मेरे खुशी के दीप जलाओ मेरे हुजूर आए। खुशी के गीत सुनाओ मेरे हुजूर आए। खुशी के गीत सुनाओ मेरे हुजूर। और यही है हुस्न अकीदत, यही मोहब्बत है, यही है हुस्न अकीदत, यही मोहब्बत है। क्या घरों में झंडे लगा मेरे नबी लगाओ मेरे हुजूर आए।
میرے رب نے چاہا کہ لوگ میں پہچانا جاؤں. وہ کیا کیا؟ اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا. کب پیدا کیا؟ ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، کائنات نہیں بنی ہے، بس مصطفیٰ کا نور ہے، خدا کا نور ہے. مصطفیٰ خدا کو دیکھ رہے ہیں، خدا مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے. اور میرے آقا کو دنیا میں بھیجنا مقصود تھا. میں بس مختصر سی میلاد شریف بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں. حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ خاکی بنایا گیا اور فرشتوں کو حکم ہوا، اے فرشتوں آدم کے پتلے کو سجدہ کرو. مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، آدم کو سجدہ کہا تھا، آدم تو قبلہ تھے، عقل میں جھکایا نور محمدی کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ آدم کی پیشانی پر مصطفیٰ کا نور جگمگا رہا. یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ رکھا گیا. مٹی بھی اپنے مقدر پر اترا رہی ہے اور روح جب داخل ہوئی تو کہنے لگی مولا بہت سکون ہے. یہ نور کی امانت حضرت آدم علیہ السلام سے چلی، پاک صلبوں سے، پاک رحموں سے یہ نور منتقل ہوتا رہا. ایک وقت وہ بھی آیا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہیں. نمرود کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. اللہ کا خلیل انکار کر رہا ہے. ابراہیم خلیل اللہ کو جلانے کے لیے نمرود نے آتش کدا جلایا. اتنا بڑا آتش کدا ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا گیا. اللہ جبریل حاضر ہو گئے. اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو بتائیے. خلیل نے کہا اے جبریل مجھے تیری حاجت نہیں ہے، مجھے میرا رب کافی ہے. کہا آپ کے رب سے کچھ کہہ دوں؟ کہا میرے رب سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب اپنے خلیل کو دیکھ رہا. اے ابراہیم آپ بے چین نہیں ہوئے؟ آپ پریشان نہ ہوئے؟